بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم آپ کے لیے لے کر آئے ہیں واقعہ کربلا کا دوسرا حصہ۔ پچھلی ویڈیو میں ہم نے آپ کو واقعہ کربلا کے پہلے حصے کے بارے میں بتایا تھا۔ آج ہم اس ویڈیو میں آپ کو کربلا کا مقصد اور امام حسین علیہ السلام کی قربانی کے بارے میں بتائیں گے۔ تو چلیں ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ امام حسین علیہ السلام کا سفر کوفہ۔ اہل مکہ اور مدینہ نے آپ کو کوفہ جانے سے باز رکھنے کے لیے پوری کوششیں کی، کیونکہ کوفیوں کا سابقہ غدارانہ طرز عمل ان کے سامنے تھا۔ عمر بن عبد الرحمن، عبداللہ ابن عباس، عبداللہ بن زبیر سب نے مشورہ دیا کہ چونکہ کوفہ یزید کی حکومت کے تحت ہے، وہاں ان کی افواج اور سامان سب کچھ موجود ہے اور کوئی قابل اعتماد نہیں، اس لیے مناسب یہی ہے کہ آپ مکہ ہی میں رہیں۔ عبداللہ بن زبیر نے تجویز کیا کہ آپ مکہ میں رہ کر اپنی خلافت کی جدوجہد کریں، ہم سب آپ کی مدد کریں گے۔ لیکن جب امام حسین علیہ السلام رضامند نہ ہوئے تو حضرت عبداللہ ابن عباس نے آپ کو کوفہ کی بجائے یمن جانے کی تجویز پیش کی اور کہا کہ اگر کوفہ کا سفر آپ کے نزدیک ضروری ہے تو پہلے کوفیوں کو لکھیے کہ وہ یزید کے حاکموں کو وہاں سے نکالیں، پھر وہاں آپ کا قصد کریں۔ لیکن امام حسین علیہ السلام نے کہا کہ اے ابن عمر، میں جانتا ہوں کہ تم میرے خیر خواہ ہو، لیکن میں عزم کر چکا ہوں۔ اس پر عبداللہ ابن عباس نے کہا کہ اگر آپ نہیں مانتے تو کم از کم اہل و عیال کو ساتھ نہ لے جائیے، مجھے ڈر ہے کہ عثمان کی طرح آپ بھی بال بچوں کے سامنے ذبح کیے جائیں گے۔ لیکن ان تمام ترغیبات کے باوجود امام حسین علیہ السلام اپنے فیصلے پر قائم رہے اور بالآخر 3 ذی الحج 60 ہجری کو مکہ معظمہ سے کوفہ کے لیے چل پڑے۔ آپ کی روانگی کے بعد آپ کے چچا زاد بھائی عبداللہ بن جعفر نے ایک عریضہ اپنے لڑکوں اون اور محمد کے ہاتھ روانہ کیا کہ میں آپ کو اللہ تعالیٰ کا واسطہ دیتا ہوں کہ جو ہی میرا خط آپ کو ملے لوٹ آئیے، کیونکہ جس جگہ آپ جا رہے ہیں مجھے ڈر ہے کہ وہاں آپ کی ہلاکت اور آپ کے اہل بیت کی بربادی ہے۔ اگر خدا نخواستہ آپ ہلاک ہو گئے تو دنیا تاریک ہو جائے گی، کیونکہ اس وقت آپ ہی ہدایت یافتہ لوگوں کا علم اور مومنوں کی امیدوں کا مرکز ہیں۔ آپ سفر میں جلدی کیجئے، میں بھی جلد آپ کے پاس پہنچتا ہوں۔ حضرت عبداللہ بن جعفر عمر بن سعد حاکم مکہ کا سفارشی خط لے کر امام حسین علیہ السلام سے ملے اور انہیں بتایا کہ کوفہ کے لوگوں پر اعتماد مناسب نہیں۔ عمر بن سعد اس بات کا وعدہ کرتا ہے کہ آپ مکہ لوٹ آئیں تو میں یزید کے ساتھ آپ کے معاملات طے کروا دوں گا اور آپ کو کوئی گزن نہیں پہنچے گا، لیکن آپ نے اس مشورے کو ماننے سے انکار کر دیا اور اپنے ضمیر کی آواز کے مطابق سفر کوفہ جاری رکھنے کا فیصلہ کیا۔ مجبور ہو کر عبداللہ بن جعفر واپس ہو گئے، مگر اون اور محمد کو ساتھ رہنے دیا۔ راستے میں مشہور شاعر فروزق آپ سے ملا اور امام حسین علیہ السلام سے عرض کی کہ لوگوں کے دل آپ کے ساتھ ہیں اور تلواریں بنی امیہ کے ساتھ۔ قضاء الہی آسمان سے اتری ہے اور اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے کرتا ہے، لیکن آپ نے اس کے باوجود سفر کو بدستور جاری رکھا۔ ابن زیاد کے حکم سے پولیس کے افسر حسین بن نمیر نے قادسیہ سے جبل لال تک سواروں کو مقرر کر دیا اور تمام اہم راستوں کی ناکہ بندی کر دی۔ امام حسین علیہ السلام کے قاصد قیس کو ابن زیاد کے آدمیوں نے گرفتار کر کے قتل کر دیا۔ جب آپ بطن رملہ سے آگے بڑھے تو انہیں عبداللہ ابن متی ملے، انہوں نے آپ کو آگے جانے سے روکا۔ محمد بن اشعث کے بھیجے ہوئے قاصد نے آپ کو مقام نالیہ پر مسلم بن عقیل کے قتل کی خبر دی۔ اب آپ سفر کوفہ کے بارے میں متردد ہوئے۔ ساتھیوں نے واپس لوٹنے کا مشورہ دیا، لیکن مسلم بن عقیل کے بھائیوں نے اپنے بھائی کے خون کا انتقام لینے کی خاطر سفر جاری رکھنے کے لیے زور دیا، جس کے بعد پوزیشن واضح ہو گئی۔ آپ کے ساتھ دوران سفر بہت سے بدوی شامل ہو چکے تھے۔ آپ نے ان سب کو جمع کیا اور فرمایا جو لوگ واپس جانا چاہیں انہیں اجازت ہے۔ چنانچہ سوائے ان جانثاروں کے جو مدینہ سے ساتھ آئے تھے سب ساتھ چھوڑ گئے۔ ابن زیاد نے امام حسین علیہ السلام کی پیش قدمی روکنے کے لیے حر بن یزید تمیمی کو روانہ کیا۔ زمی چشم کے مقام پر آپ سے اس کی ملاقات ہوئی۔ امام حسین علیہ السلام نے اسے کوفیوں کے خطوط کے 2 تھیلے
منگوا کر دکھائے اور کہا کہ اب آپ لوگوں کی رائے بدل گئی ہے تو میں واپس جانے کے لیے تیار ہوں، لیکن حر نے کہا کہ ہمیں تو آپ کو گرفتار کرنے کا حکم ہے۔ چنانچہ امام حسین علیہ السلام نے اپنا سفر کوفہ جاری رکھا۔ آپ نے مقام بیضہ پر خطبہ دیا جس میں اپنے مقاصد کی وضاحت کی۔ آپ نے فرمایا، لوگو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جس نے ظالم محرمات الہی کے حلال کرنے والے، خدا کا عہد توڑنے والے، خدا اور رسول کی مخالفت اور خدا کے بندوں پر گناہ اور زیادتی کے ساتھ حکومت کرنے والے بادشاہ کو دیکھا اور قول و فعل کے ذریعے سے غیرت کا اظہار نہ کیا، تو خدا کا حق ہے کہ اس شخص کو اس بادشاہ کے ساتھ دوزخ میں داخل کر دے۔ لوگو، خبردار ہو جاؤ، ان لوگوں نے شیطان کی اطاعت اختیار کی اور رحمان کی اطاعت چھوڑ دی، ملک میں فساد پھیلایا ہے، حدود الہی کو معطل کر دیا ہے، مال غنیمت میں اپنا حصہ زیادہ لیتے ہیں، خدا کی حرام کی ہوئی چیزوں کو حلال اور حلال کی ہوئی چیزوں کو حرام کر دیا ہے، اس لیے مجھ کو غیرت میں آنے کا زیادہ حق ہے۔ کچھ دور جا کر ترماج بن عدی سے آپ کی ملاقات ہوئی۔ انہوں نے آپ کو یمن چلنے کی دعوت دی، لیکن آپ نے یہ پیشکش شکریہ کے ساتھ ٹال دی۔ امام حسین علیہ السلام کا قافلہ اور حر بن یزید کی لشکر ساتھ ساتھ آگے کی طرف چلتے رہے۔ جہاں کہیں آپ کے قافلے کا رخ صحرائے عرب کی طرف ہو جاتا، حر آپ کو روک دیتا اور رخ پھیر کر کوفہ کی طرف کر دیتا۔ چلتے چلتے آپ نینوا پہنچے۔ وہاں ابن زیاد کے ایک قاصد نے حر کو ایک خط پہنچایا جس میں حکم تھا، جو ہی میرا یہ خط اور میرا قاصد تم تک پہنچے، حسین اور ان کے ساتھیوں کو جہاں وہ ہیں وہی روک لو اور انہیں ایسی جگہ اترنے پر مجبور کرو جو بالکل چٹیل میدان ہو اور جہاں کوئی سبزہ اور پانی کا چشمہ وغیرہ نہ ہو۔ میرا یہ قاصد اس وقت تک تمہارے ساتھ ساتھ رہے گا جب تک مجھے یہ معلوم نہ ہو جائے کہ جو حکم میں نے تمہیں دیا ہے تم نے اس کی حرف بہ حرف تعمیل کی۔ حر نے تمام صورتحال سے امام حسین علیہ السلام کو آگاہ کیا اور کہا کہ اب میں آپ کو اس جگہ نہ رہنے دوں گا۔ بالآخر یہ مختصر سا قافلہ 2 محرم الحرام 61 ہجری بمطابق 2 اکتوبر 680 عیسوی کو کربلا کے میدان میں اترا۔ دوسرے ہی روز عمر بن سعد 6000 سپاہیوں کے ساتھ وہاں پہنچا۔ عمر بن سعد چونکہ امام حسین سے لڑنے کا خواہش مند نہ تھا، اس لیے قرہ بن سفیان کو آپ کے پاس بھیجا۔ قرہ بن سفیان سے امام حسین علیہ السلام نے کہا کہ اگر تمہیں میرا آنا ناپسند ہے تو میں مکہ واپس جانے کے لیے تیار ہوں، لیکن ابن زیاد نے اس تجویز کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا اور عمر بن سعد کو حکم دیا کہ اگر امام حسین علیہ السلام بیعت نہ کریں تو ان کا پانی بند کر دیا جائے۔ امام حسین علیہ السلام کو ایسی حالت میں کہ جب وہ قابو میں آ چکے تھے گرفتار کرنا زیادہ مناسب اور ضروری قرار دیا۔ یہ سن کر ابن زیاد نے اپنی رائے تبدیل کر دی اور عمر بن سعد کو اس کی اس بات پر سرزنش کرتے ہوئے حکم دیا کہ اگر امام حسین علیہ السلام اور ان کے ساتھی اپنے آپ کو حوالے کر دیں تو بہتر ہے، ورنہ جنگ کی راہ لو۔ شمر ماہت کے عمر بن سعد کے پاس پہنچا۔ عمر بن سعد اپنے اقتدار کو قائم رکھنے کی خاطر امام حسین کے خلاف تلوار اٹھانے کے لیے تیار ہو گیا۔ یہ 9 محرم الحرام کا دن تھا۔ صلح کی آخری گفتگو ناکام ہونے کے بعد امام حسین علیہ السلام نے اپنے ساتھیوں سے فرمایا کہ جو جانا چاہتے ہیں انہیں میری طرف سے اجازت ہے۔ اس پر کچھ جانثار اور اعضاء باقی رہ گئے جنہوں نے آخری وقت تک ساتھ دینے کا عہد کیا۔ ان جانثاروں کی تعداد صرف 72 تھی۔ امام حسین علیہ السلام نے اس مختصر ترین فوج کو منظم کیا۔ میمنہ پر زبیر بن قیس کو اور میسرہ پر حبیب بن مطہر کو متعین کر کے علم عباس کو مرحمت فرمایا۔ جنگ کے آغاز سے پیشتر اللہ تعالیٰ کے حضور دعا کی اور ان سے تائید اور نصرت چاہی۔ اس کے بعد تمام حجت کے لیے دشمن کی صفوں کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا، اے لوگو، جلدی نہ کرو، پہلے میری بات سن لو۔ مجھ پر تمہیں سمجھانے کا جو حق ہے اسے پورا کر لینے دو اور میرے آنے کی وجہ بھی سن لو۔ اگر تم میرا عذر قبول کر لو گے اور مجھ سے انصاف کرو گے تو تم انتہائی خوش بخت انسان ہوگے، لیکن اگر تم اس کے لیے تیار نہ ہوئے تو تمہاری مرضی۔ تم اور تمہارے شریک مل کر میرے خلاف زور لگا لو اور مجھ سے جو پرتاؤ کرنا چاہتے ہو کر ڈالو۔ اللہ تعالیٰ میرا کارساز ہے اور وہی اپنے نیک بندوں کی مدد کرتا ہے۔
जो ही आप तकरीर के इस हिस्से पर पहुंचे तो हैमों से अहले बैत की मस्तूरात की शिद्दत रंज से चीखें निकल गईं। आप थोड़ी देर के लिए रुक गए और अपने भाई अब्बास को उन्हें चुप कराने के लिए भेजा। जब खामोशी तारी हुई तो आपने अपनी तकरीर को जारी रखते हुए फरमाया, लोगो, तुम मेरे हस्ब नसब पर गौर करो और देखो कि मैं कौन हूँ। अपने गिरबानों में मुंह डालो और अपने आप को मलामत करो। तुम ख्याल करो कि तुम्हें मेरा कत्ल और मेरी तौहीन जेब देती है। क्या मैं तुम्हारे नबी का नवासा और उनके चचेरे भाई का बेटा नहीं, जिन्होंने सबसे पहले अल्लाह ताला की आवाज़ पर लब्बैक कही और उसके रसूल पर ईमान लाए? क्या सैयदुल शुहदा हजरत अमीर हमजा मेरे वालिद के चचा ना थे? क्या जाफर तैयार मेरे चचा ना थे? क्या तुम्हें रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वो कौल याद नहीं जो उन्होंने मेरे और मेरे भाई के बारे में फरमाया था कि दो नौजवान जन्नत के सरदार होंगे? अगर मेरा ये बयान सच्चा है और ज़रूर सच्चा है तो बताओ कि तुम्हें नंगी तलवारों से मेरा मुकाबला करना है, और अगर तुम मुझे झूठा समझते हो तो आज भी तुम में से वो लोग मौजूद हैं जिन्होंने मेरे मुतल्लिक रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस सुनी है। तुम उन लोगों से दरियाफ्त कर सकते हो। तुम मुझे बताओ, क्या आपकी इस हदीस की मौजूदगी में भी तुम मेरा खून बहाने से बाज नहीं रह सकते? लेकिन कूफियों और उनके सरदारों पर कोई असर ना हुआ। सिर्फ हुर बिन यजीद तमीमी पर आपकी इस तकरीर का असर हुआ और वो ये कहते हुए कि ये जन्नत या दोज़ख के इंतखाब का मौका है। मैंने जन्नत का इंतखाब कर लिया है। हाँ, मुझे टुकड़े टुकड़े कर दिया जाए या जला दिया जाए। हजरत इमाम हुसैन के लश्कर में आ शामिल हुआ। उसके बाद शख्सी मुबाजरत के तरीके से जंग का आगाज हुआ, जिसमें अहले बैत अतहर का पल्ला भारी रहा। ये देखकर इब्ने साद ने आम हमले का हुक्म दिया। फिदायान और अकीन अहले बैत ने दुश्मनों की यलगारों का पूरी कुव्वत ईमानी से डटकर मुकाबला किया। फिदाई एक एक करके कट मरे, लेकिन मैदान जंग से मुंह ना फेरा। दोपहर तक इमाम हुसैन के पेशतर आदमी काम आ चुके थे। चुनाचे अब बारी बारी हजरत अली अकबर, अब्दुल्ला बिन मुसलमा, जाफर त्यार के पोते अदी, अकील के फर्जंद अब्दुर्रहमान, हजरत हसन के साहबजादे कासिम और अबू बकर वगैरह मैदान में उतरे और शहीद हुए। उनके बाद इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम आए। दुश्मनों ने हर तरफ से आप पर योरश की। नाजरीन, ये था वाक़या करबला का दूसरा हिस्सा, जिसमें हमने आपको करबला के मकसद और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की कुर्बानी के बारे में बताया। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आएगी। अगर आपको हमारा ये वाक़या करबला का दूसरा हिस्सा पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। ऐसे ही रोशनी और हदायत भरी वीडियोस के लिए हमारे चैनल पर बने रहें।